السلام علیکم. اسٹڈی ود گلزار کے ساتھ گلزار حاضر ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی ایسٹ میں بہت بڑی تعداد میں جابس اناؤنس ہو گئی ہیں. جو دوست ان جابس کا ویٹ کر رہے تھے ان کے لیے بہت اچھی نیوز ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ آپ اس میں کیسے اپلائی کریں گے, ایج لمٹ کیا ہے, لاسٹ ڈیٹ کب ہے, کوالیفیکیشن کتنی ریکوائرمنٹ ہے. مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. جو دوست اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں, میرے چینل کو, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. ہم بڑھتے ہیں اپنے ایڈورٹائزمنٹ کی طرف. تو جیسا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جابس ہیں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی ایسٹ کی جابس ہیں اور اناؤنس ہو گئی ہیں. اس میں جو سب سے پہلے جو جابس ہے وہ پوسٹ ہے وہ بیلیف کی ہے. اس کے جو اسکیل ہے وہ BBS 5 ہے. 9 تعداد ہے اس کی ٹوٹل. تعلیم اس کے لیے میٹرک ریکوائرمنٹ ہے. ایج لمٹ 20 سال سے لے کر 28 سال تک ہے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے ان کے لیے ایج ریلیکسیشن بھی ہے, وہ جو ان کی جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی اس کے تحت. اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ جاب ہے وہ نائب قاصد کی ہے. اس کا اسکیل BBS 3 ہے. نمبر آف تعداد جو ہے وہ 13 ہے. مڈل تعلیم ریکوائرمنٹ ہے. ایج لمٹ سب کی سیم ہے. اور نائب قاصد, چوکیدار اور سویپر تینوں کے لیے جو BPS ہے وہ تینوں کا بھی 3 ہے. اور ایجوکیشن بھی یعنی کہ سیم ہے, مڈل ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ اس کی جو اسکیل ہے وہ تینوں کا 3 ہے. نائب قاصد کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 13 ہے. اس کے علاوہ جو چوکیدار ہے اس کی 9 ہے جابس کی تعداد. سویپر کی تعداد بھی سیم ہی ہے یعنی کہ 9 ہے. تو اس کے علاوہ ہم بڑھتے ہیں اپنی اس کی ٹوٹل جو تعداد ہے جابس کی وہ 40 ہے. اب اس کی جو ٹرمس ہے اور کنڈیشنس ہیں ہم اس کو پڑھیں گے. میں آپ کو ایک بتانا چاہ رہا ہوں ایک امپورٹنٹ بات کہ آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے اس ایڈورٹائزمنٹ کو کیئرفلی ریڈ کرنا ہے, پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے. ادروائز آپ نے اپلائی نہیں کرنا, کیونکہ موسٹلی جو دوست ہیں وہ پڑھے بغیر اپلائی کر دیتے ہیں, پھر ان کے جو اپلیکیشن فارم ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے. آپ نے اس کو کیئرفلی ریڈ کرنا ہے, دین آپ نے اپلائی کرنا ہے. ایسے آپ نے اپلائی نہیں کرنا. تو ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے جو ہماری اس کی جو ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو پڑھتے ہیں. نمبر 1 پر جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے, کینڈیڈیٹ مسٹ سبمٹ اے سیپریٹ اپلیکیشن فار ایچ پوسٹ along with attested copies, domicile, PRC and educational documents before 5 سپتمبر 2026. یعنی کہ آپ اگر تمام پوسٹ کے الگ الگ سے اگر آپ بیلیف میں, نائب قاصد, چوکیدار اور سویپر پہ اپلائی کریں تو آپ نے 4 یعنی کہ درخواستیں الگ سے بھیجنی ہیں. ایک یہ اپلیکیشن آپ نے نہیں بھیجنی, 4 آپ نے الگ سے بھیجنی ہے. اس کے علاوہ جو تمام ڈاکومنٹس ہوں گے وہ آپ کو اٹیسٹڈ ہوں گے. 17 گریڈ کسی بھی آفیسر سے آپ اس کو اٹیسٹڈ کرائیں گے, پھر آپ نے یعنی کہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ آپ نے بھیجنے ہیں. 5 سپتمبر سے پہلے بھیجنے ہیں آپ نے. اس کے بعد نمبر 2 جو اس کے جو کنڈیشنز ہے وہ ہے گورنمنٹ اپلائی, یعنی کہ وہ جو تھرو پراپر چینل اپلائی کریں گے. اس کے علاوہ جو ایج لمٹ ہے وہ ایز پر ریلیونٹ رولس ہے, یعنی کہ جو گورنمنٹ کی جو رولس ہیں. اس کے علاوہ نمبر 3 پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے اپلیکیشن فار سیریل نمبر 1 to 4 شوڈ بی ایڈریس ٹو دا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی ایسٹ ایٹ دا ایڈریس مینشن بلو. وہ جو ایڈریس ہے وہ مینشن کیا گیا ہے, آپ نے اس ایڈریس پر اپنا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ نے بھیجنا ہے. اور نمبر 4 جو پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ over the prescribed age limit may be considered as per applicable rules, qualifications, experience and with the approval of the Honorable Chief Justice of the High Court. یعنی کہ جو آپ کی جو ایج لمٹ ہے وہ آپ یعنی کہ ایک تھرو پروپل چینل یعنی کہ آپ کرائیں گے. اس کے بعد ہی آپ اس کو اپلائی کریں گے. اور جو آپ کی جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ آپ جو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے یعنی کہ آپ اپروو کرائیں گے, پھر آپ نے ایج ریلیکسیشن آپ کی جو ہے وہ اپروو ہوگی. اس کے بعد نمبر 5 پوائنٹ ہے انکمپلیٹ اپلیکیشنس اور اپلیکیشنس ریسیوڈ آفٹر ڈیو ڈیٹ ول ناٹ بی انٹرٹینڈ. یعنی کہ جو اپلیکیشنس انکمپلیٹ ہوئی یعنی کہ کسی نے ڈاکومنٹس کم بھیجے یا اپلیکیشن فارم سے ہی فل نہیں کیا, اور اس کے علاوہ اور جن دوستوں نے یعنی کہ لیٹ جن کی جو اپلیکیشن فارم وغیرہ پہنچی تو وہ یعنی کہ انٹرٹین نہیں ہوں گی, وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی. نمبر 6 پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے کینڈیڈیٹ فاؤنڈ یوزنگ اینی پولیٹیکل انفلوئنس ریکمنڈیشن اور انفیئر مینس ول بی ڈسکوالیفائڈ ایٹ اینی اسٹیج آف ریکروٹمنٹ. یعنی کہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے یعنی کہ جو سورس لگواتے ہیں اور سفارش کرواتے ہیں جاب کے لیے, تو ان کے لیے یعنی کہ ان کو ڈسکوالیفائڈ کیا جا سکتا ہے, نان کیا جائے گا. اور نو TAD ول بی ایڈمیزیبل فار ٹیسٹ اور انٹرویو, TAD نہیں ملے گا. اس کے علاوہ نمبر 8 پوائنٹ ہے کہ کینڈیڈیٹ مسٹ پروڈیوس اوریجنل ڈاکومنٹ سرٹیفکیٹس ایٹ دی ٹائم آف انٹرویو, یعنی کہ انٹرویو کے ٹائم پر آپ نے تمام اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں. اور نمبر 9 ہے
The competent authority reserves the right to accept or reject any application and its decision shall be final. یعنی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جو جنہوں نے جاب اناؤنس کی ہے وہ ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپلیکیشن فارم کو ریجیکٹ کرے ایکسیپٹ کرے اور یعنی کہ جو ریکروٹمنٹ میں کوئی بھی چینجنگ لا سکتی ہے. اس کے علاوہ امید ہے آپ کو یہ تمام ویڈیو سے ڈیٹیل سمجھ میں آئی ہوگی. میں دوبارہ اوور ویو کر رہا ہوں, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کو کیئرفلی ریڈ کرنا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن اور جج کی یہ جابس ہیں ایسٹ کی 4 تعداد ہیں اس کی, بیلیف, نائب قاصد اور چوکیدار, سویپر. اپلائی کرنے کا یہ پروسیس ہے اور آپ نے جو لاسٹ ڈیٹ 5 سپتمبر ہے اور یہ ایڈریس مینشن ہے نیچے. آپ نے اس ایڈریس پر اپنا اپلیکیشن فارم بھیجنا ہے. تو امید ہے آپ کو ایک یہ جو آج کی ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی اپڈیٹ کے ساتھ, نئی جاب کے ساتھ. کسی بھی قسم کی اگر کوئری ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھنی ہے. اوکے, اللہ حافظ.